بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ومن قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع في المهر. فرماتے ہیں کہ جب آقا اپنے غلام سے کہے کہ اس لونڈی سے شادی کرو تو اس کے بعد اس غلام نے اس لونڈی سے نکاح کر لیا لیکن نکاح فاسد کیا اور پھر دخول بھی کر لیا، صحبت بھی کر لی، تو ایسی صورت میں مہر کے معاملے میں اس غلام کو بیچا جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ مسئلہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نکاح فاسد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں قاضی اور شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ نکاح فاسد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسری عورت سے شادی کرے عدت میں، ابھی عورت عدت میں ہے، عدت پوری نہیں ہوئی ہے اور نکاح کر لیا تو یہ نکاح فاسد ہے، یا بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا تو یہ بھی نکاح فاسد ہے۔ اس کو یہ نکاح ہوا نہیں ہے، اس لیے معاشرے کی نگاہ میں اگرچہ یہ نکاح ہے لیکن یہ اصل میں نکاح نہیں ہوا، اس کو فی الفور ختم کیا جائے، میاں بیوی کو جدا کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص نکاح فاسد کر لے اور اس کے بعد پھر بیوی سے صحبت بھی کر لے تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر بھی حکم یہی ہے کہ میاں بیوی کو جدا کیا جائے گا، لیکن چونکہ بیوی کے ساتھ صحبت ہو گئی ہے اس لیے اس کو مہر دیا جائے گا۔ اب یہ صحبت جائز نہیں ہے، صحبت تو جائز نہیں ہے، گناہگار ہوں گے دونوں، لیکن بہرحال صحبت تو ہوئی ہے، چاہے جائز صحبت ہوئی ہے یا ناجائز، لہٰذا ایسی صورت میں اگر صحبت ہو جائے نکاح فاسد کے بعد تو عورت کو مہر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ آقا نے غلام سے کہا کہ آپ شادی کرو لونڈی سے، یعنی اس لونڈی سے شادی کرو۔ اب اس نے لونڈی سے شادی تو کی لیکن نکاح فاسد کر لیا، یعنی بغیر گواہوں کے شادی کر لی، مثال کے طور پر نکاح فاسد کر لیا، اور پھر نکاح فاسد کرنے کے بعد صحبت بھی کر لی۔ اب یہ ہے کہ غلام اور لونڈی کو تو جدا کیا جائے گا لیکن اس لونڈی کو مہر بھی دیا جائے گا۔ تو مہر کیسے دیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس غلام کو مہر کے بدلے میں بیچا جائے گا، اس غلام کو بیچا جائے گا اور جو مال آئے گا آقا اس کے ذریعے سے لونڈی کا مہر ادا کرے گا۔ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے۔ وقال یؤخذ منہ اذا عتق، صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس غلام کو بیچا نہیں جائے گا، آقا کے ذمہ مہر نہیں ہے، بلکہ یہ غلام جب آزاد ہوگا تو آزاد ہونے کے بعد پھر یہ لونڈی اس سے مطالبہ کرے گی کہ میرا مہر ادا کرو۔ جب تک آزاد نہیں ہوتا غلام سے مہر کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور نہ غلام کو بیچا جائے گا۔ اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے، دلائل کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جب آقا نے غلام کو اجازت دی کہ نکاح کرو تو اب نکاح کا جو لفظ ہے یہ نکاح ہے جائز کو اور نکاح فاسد کو، صحیح نکاح کو اور نکاح فاسد دونوں کو شامل ہے، تو لہٰذا آقا نے تو اجازت دی تھی کہ نکاح کرو، تو اس اجازت میں، نکاح کی اجازت میں دونوں نکاح آ گئی، نکاح گویا کہ نکاح جائز کی بھی اجازت ہے اور نکاح فاسد کی بھی اجازت ہے، کیونکہ نکاح کا لفظ دونوں کو شامل ہے، فاسد کو بھی اور جائز کو بھی۔
تو لہٰذا جب غلام نے نکاح کیا تو اس نے نکاح ہی ہے، لیکن چونکہ وہ نکاح فاسد ہے، اور یہ لفظ کہ نکاح کرو یہ دونوں کو شامل ہے، نکاح فاسد کو بھی نکاح جائز کو بھی، تو لہٰذا غلام نے اس لفظ کے مطابق عمل کیا ہے، اس نے آقا کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ اس نے جب نکاح کیا، نکاح فاسد کر لیا، تو اجازت اس کو بھی شامل ہے، کیونکہ لفظ نکاح کا لفظ نکاح فاسد کو شامل ہے۔ تو لہٰذا جب اس نے آقا کی نافرمانی نہیں کی ہے اور آقا کے حکم پر عمل کر لیا ہے، تو لہٰذا یہ آقا کے ذمے لازم ہوگا، یہ آقا کے ذمے لازم ہوگا، اس لیے کہ غلام نے آقا کے حکم پر عمل کیا ہے، اس کی اجازت پر عمل کیا ہے، تو لہٰذا غلام کو بیچا جائے گا، کیونکہ یہ نقصان، یہ مہر کا نقصان اب آقا کے زمرے میں آئے گا، آقا کے حق میں آئے گا۔ تو لہٰذا جب آقا کے حق میں آئے گا تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ غلام کو بیچا جائے اور مہر ادا کیا جائے، جیسے کہ پیچھے مسئلوں میں جب آقا اجازت دیتا ہے تو نکاح کی اور غلام نکاح کر لے تو مہر میں اس غلام کو بیچا جائے گا اور مہر ادا کیا جائے گا، کیونکہ آقا نے اجازت دی تھی، تو لہٰذا اس کا یہ غلام بیچ دیا جائے گا، نقصان آقا کا ہوگا، اس لیے کہ اس نے اجازت دی ہے نکاح کی۔ یہاں پر بھی اس نے نکاح کی اجازت دی تھی، بے شک غلام نے نکاح فاسد کیا ہے، لیکن نکاح کا لفظ نکاح فاسد کو بھی شامل ہے، تو لہٰذا اس نے نکاح کا کہا تھا، نکاح صحیح یا نکاح فاسد نہیں کہا تھا، صرف کہا تھا نکاح کرو۔ اب صرف نکاح جو ہے نکاح جائز اور نکاح فاسد دونوں کو شامل ہے، تو لہٰذا جب غلام نے اس پر عمل کر لیا تو لہٰذا اس کے بدلے میں جو نقصان آئے گا تو وہ آقا اس کی بھرپائی کرے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس غلام کو اجازت دی تھی وہی غلام بیچ دیا جائے گا مہر کے بدلے میں۔ وَأَصْلُهُ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ ان الاذن فی النکاح ینتظم الفاسد والجائز، اس مسئلے میں جو اجازت دی گئی ہے، نکاح میں جو اجازت دی گئی ہے غلام کو، وہ اجازت نکاح فاسد اور نکاح جائز دونوں کو شامل ہے، عندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جب دونوں کو شامل ہے، فیکون ھذا المہر ظاہرا فی حق المولا، تو لہٰذا یہ مہر جو ہے یہ آقا کے حق میں ظاہر ہوگا، یعنی اس کی بھرپائی آقا کرے گا، اور صورت اس کی پھر وہی ہے کہ آقا کا یہ جو غلام ہے یہ بھی آقا کا ہی مال ہے، تو لہٰذا اسی کو بیچ دیا جائے گا اور مہر ادا کر دیا جائے گا۔ تو جب غلام کو بیچا جاتا ہے، یہ مسئلہ سمجھے، غلام کو جب بیچا جاتا ہے تو بے شک وہ کسی دوسرے بندے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، لیکن نکاح اس کا قائم رہتا ہے، جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ آ کے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ وَعِندَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ لَا غَيْرَ، صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو اجازت دی ہے نا آقا نے غلام کو کہ آپ نکاح کرو، تو یہ اجازت صرف نکاح جائز کو شامل ہے، نکاح فاسد اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ آقا نے نکاح کی اجازت دی تھی، اور نکاح جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد نکاح صحیح ہوتا ہے، نکاح فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ نکاح فاسد جو ہے وہ نکاح کے حکم میں نہیں آتا، اس کو تو میاں بیوی کو جدا کیا جاتا ہے، تو آقا کا مطلب یہ تھا کہ نکاح کرو تاکہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہو، یہ مطلب تھا، اور یہ نکاح صحیح میں ہوتا ہے، تو لہٰذا جب نکاح کی اجازت دی تو اس سے نکاح صحیح مراد ہے، اس لیے کہ جب نکاح کا کہا جاتا ہے تو نکاح سے مراد نکاح صحیح ہوتا ہے، فاسد نہیں ہوتا، تو لہٰذا جب نکاح صحیح کی آقا نے اجازت دی تھی اور غلام نے نکاح صحیح نہیں کیا بلکہ نکاح فاسد کر لیا، تو لہٰذا اس نے آقا کی اجازت پر اور آقا کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ جب آقا کے حکم پر عمل نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کا جو مہر ہے تو بیوی کا مہر یہ خود ادا کرے گا، اس لیے کہ اس کی غلطی ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ آقا کا مال ہے تو لہٰذا ابھی اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جب یہ آزاد ہوگا تب اس سے مطالبہ ہوگا مہر کا۔ اور یہ بات آپ نے پیچھے پڑھ لی کہ نکاح فاسد میں اگر صحبت نہ کی گئی ہو اور جدائی ہو جائے دونوں میں، یا قاضی جدائی کر دے تو پھر بیوی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن جب صحبت کر لے تو تب بیوی کو مہر دینا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر غلام نے صحبت کی ہے، ایک تو نکاح فاسد کیا، یہ بھی آقا نے اس کی اجازت نہیں دی تھی صاحبین فرماتے، اور پھر صحبت کر لی تو لہٰذا اس کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن غلام نے خود کیا ہے یہ، تو لہٰذا اس کی بھرپائی غلام خود کرے گا، لیکن ابھی غلام سے مطالبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابھی وہ آقا کا مال ہے، جب آزاد ہوگا تب اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔
وعندہما صاحبین فرماتے ہیں ینصرف الی الجائز، یہ اجازت جو ہے یہ صرف جائز کی طرف منصرف ہوگی، یہ اجازت صرف جائز نکاح جائز کے لیے ہوگی، لا غیر، نہ کہ اس کے علاوہ کے لیے، یا نکاح فاسد کی اجازت نہیں ہے یہ۔ فلا یکون ظاہرا فی حق المولا، جب آقا کی طرف سے نکاح فاسد کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا یہ مہر کا جو نقصان ہے یہ آقا کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا۔ فیوخذ بہ بعد العتاق، لہٰذا غلام سے یہ آزادی کے بعد لیا جائے گا، ابھی نہیں لیا جائے گا۔ لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ایک دلیل تو اوپر ذکر کی، دوسری دلیل یہ ہے کہ ان المقصود من نکاح فی المستقبل الاعفاف والتحسین وذلک بالجائز، صاحبین فرماتے ہیں نکاح سے مقصد مستقبل میں آنے والے زمانے میں پاک دامنی ہوتی ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ صرف نکاح جائز سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، نکاح فاسد سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نکاح فاسد کا حکم یہ ہے کہ نکاح ختم کرو، لیکن آقا نے تو اس کو نکاح جائز کی اجازت دی تھی، اس لیے کہ مقصد آقا کا یہ تھا کہ اب یہ پاک دامن رہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، آبرو کی حفاظت کرے، اور یہ نکاح جائز سے ہی ہو سکتا ہے، تو نکاح کی اجازت تو اسی لیے دی تھی، اور نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن یہ مقصد نکاح جائز سے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے جب آقا نے نکاح کی اجازت دی تو اس سے نکاح جائز مراد ہے، اس لیے کہ نکاح کے جو مقاصد ہے پاک دامنی اور عفت اور آبرو کی حفاظت، وہ نکاح جائز سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، نکاح فاسد سے نہیں۔ اس لیے جب آقا نے نکاح کی اجازت دی تو مطلب نکاح صحیح ہے، وہ نکاح ہے جس سے نکاح کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور وہ نکاح جائز ہے، نکاح فاسد سے حاصل نہیں ہوتے، یہ صاحبین کا مسلک ہے۔ ولہذا، اسی وجہ سے کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی اور تحسین ہے، اسی وجہ سے لو حلف، اگر کوئی شخص قسم کھا لے لا یتزوج، کہ وہ شادی نہیں کرے گا، تو ینصرف الی الجائز، تو اس کی یہ قسم صرف نکاح جائز کو شامل ہوگی۔ اگر نکاح فاسد کر لے تو پھر یہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ صرف شادی نہ کرنے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی جس سے شادی کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ نہیں کروں گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جب مطلق شادی یا مطلق نکاح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے نکاح جائز مراد ہوتا ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ شادی نہیں کرے گا تو اس سے نکاح جائز ہی مراد ہوگا، نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ اگر وہ شخص نکاح فاسد کر لیتا ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بخلاف البیع لأن بعض المقاصد حاصل بہ ملک التصرفات، بخلاف بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے، اس لیے کہ خرید و فروخت میں بعض مقاصد بیع فاسد سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، تو نکاح فاسد میں اور بیع فاسد میں فرق ہے۔ بیع فاسد سے بعض مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن نکاح فاسد سے نکاح کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور بیع فاسد سے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے وہ ملک التصرفات، کہ جب انسان فاسد بیع کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے لیکن اس میں کوئی شرط لگا دیتا ہے جو فاسد ہوتی ہے، اس سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بھی ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، جس نے وہ چیز خریدی ہے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، تو لہٰذا بیع فاسد سے جو ہے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، اگرچہ مکمل نہیں ہوتے لیکن مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ اس چیز میں وہ تصرف کا مالک بن جاتا ہے، لیکن نکاح فاسد میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے نکاح فاسد اور نکاح بیع فاسد میں کیا ہے فرق ہے۔ تو نکاح فاسد یہ مثال اس لیے دی کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ بیع نہیں کرے گا اور پھر وہ بیع فاسد کر لے تو حانث ہو جاتا ہے، اس کی قسم ٹوٹ جاتی ہے، تو اس لیے صاحبین فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ نکاح فاسد اور بیع فاسد میں فرق ہے۔ نکاح فاسد سے تو کوئی مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا نکاح کا، لیکن بیع فاسد سے بیع کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، اس لیے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بیع نہیں کرے گا، قسم کھاتا ہے کہ وہ کبھی بیع شرع نہیں کرے گا، تو اگر وہ نکاح بیع فاسد کر لے تب بھی وہ حانث ہوگا، اس لیے کہ اس سے بیع کے فوائد اور مقاصد کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے بیع کے معاملے میں تو وہ حانث ہوتا ہے۔ جب مطلق بیع کہی جاتی ہے تو اس سے بیع فاسد اور بیع صحیح دونوں مراد ہوتی ہے، لیکن جب مطلق نکاح کہا جاتا ہے تو اس سے بیع
نکاح فاسد مراد نہیں ہوتا، صرف نکاح جائز ہی مراد ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص صرف نکاح نہ کرنے کی قسم کھائے تو اس سے نکاح جائز مراد ہوگا، اگر نکاح فاسد کر لے تو حانث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ وہ بیع نہیں کرے گا اور پھر بیع فاسد کر لے تب بھی حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ بیع اور نکاح میں فرق ہے، تو یہ سمجھا رہے۔ تو یہ صاحبین کی دلیل یہاں پر ختم ہوئی۔ وَلَهُ أَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ فَيَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ تزوج کہ نکاح کرو یہ لفظ مطلق ہے، آقا نے مطلق لفظ استعمال کیا، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی صحیح اور فاسد کی، تو لہٰذا جب مطلق لفظ ہے فیجری علی اطلاقہ تو یہ مطلق رہے گا، کما فی البیع جیسے کہ بیع میں مطلق رہتا ہے۔ اگر اس نے آقا نے کہا کہ بیع کرو یا اس نے قسم کھائی کہ میں بیع نہیں کروں گا اور پھر بیع فاسد کر لی تو بھی حانث ہو جائے گا، یا آقا نے کہا کہ بیع کرو اور اس نے بیع فاسد کر لی تب بھی آقا کے حکم پر عمل ہو گیا۔ تو لہٰذا جس طرح بیع میں لفظ بیع اگر کہا جائے اس کو کہ بیچو یا خریدو، اس کا حکم دیا جائے تو چاہے وہ فاسد بیع کرے تب بھی حکم پورا ہو گیا۔ اگر وہ قسم کھائے کہ میں بیع نہیں کروں گا اور پھر فاسد بیع کرے تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو جب مطلق لفظ بیع کا بولا جاتا ہے یا مطلق حکم بیع کا دیا جاتا ہے تو اس سے بیع فاسد اور بیع صحیح دونوں مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آقا نے مطلق نکاح کا حکم دیا تو اس سے بھی نکاح فاسد اور نکاح جائز دونوں مراد ہوں گے، دونوں کو یہ لفظ شامل ہوگا، اس لیے کہ لفظ مطلق ہے۔ جس طرح بیع کا حکم مطلق ہے، مطلق بیع کا حکم دے تو بیع فاسد اور بیع صحیح دونوں کو شامل ہوتا ہے، اس طرح مطلق نکاح کا جب حکم دیا ہے تو یہ نکاح صحیح اور نکاح فاسد دونوں کو شامل ہوگا۔ باقی صاحبین نے جو یہ کہا کہ بیع باطل بیع فاسد سے کچھ نہ کچھ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے بیع اور نکاح میں فرق ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں وَبَعْضُ الْمَقَاصِدِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ حاصل۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد میں بھی بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے جیسے کہ نسب، جیسے کہ نسب، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح فاسد کیا اور پھر اس کے بعد صحبت کی اور بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا نسب اسی شخص سے ثابت ہوگا، بے شک نکاح فاسد تھا لیکن بچہ اسی کا شمار ہوگا، اسی کا نام اس کو دیا جائے گا۔ تو اگر نکاح فاسد نہ ہوتا، زنا ہوتا، تو اس بچے کو اس شخص کا نام کبھی نہ دیا جاتا۔ تو یہ جو مقصد حاصل ہوا ہے نسب کا، یہ نکاح فاسد سے حاصل ہوا ہے، اور یہ نکاح کا مقصد ہے۔ نکاح کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں کو والد کا نام ملے، تو یہ بھی نکاح کا ایک مقصد ہے، اور یہ نکاح فاسد سے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ نکاح فاسد سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا؟ دوسرا مقصد وجوب المہر، مہر واجب ہو جاتا ہے شوہر پر اگر وہ صحبت کرے نکاح فاسد میں، جیسے اس مسئلے میں مہر واجب ہوا ہے، تو یہ بھی نکاح کا مقصد ہے کہ عورت کو مہر ملے، تو یہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تیسرا مقصد والعدت علی اعتبار وجود الوتی، اور عدت عورت پر بیوی پر واجب ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کے لیے مہر اور عدت کے لیے شرط ہے وتی کا موجود ہونا، صحبت کا پایا جانا۔ جب صحبت ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن نسب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ صرف نکاح فاسد ہوا، صحبت نہ بھی ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا تو اسی شخص کا نام دیا جائے گا، اس لیے کہ نکاح ہوا تھا۔ اب اندر کے معاملات تو لوگوں کو نہیں پتہ کہ اندر کیا معاملہ ہوا ہے، اس نے صحبت کی ہے یا نہیں کی، تو ممکن ہے کی ہو، اس لیے امکان پر فیصلہ کیا جاتا ہے نسب کے معاملے میں تاکہ عزت اور آبرو محفوظ رہے۔ لیکن مہر اور عدت کے معاملے میں جو ہے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، دونوں سے پوچھا جائے گا صحبت ہوئی یا نہیں ہوئی، صحبت ہوئی تو مہر اور عدت واجب ہے، نہیں ہوئی تو کچھ بھی واجب نہیں۔ وَمَسْأَلَةُ الْيَمِينِ مَمْنُوعَةٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، باقی جو صاحبین نے یہ مثال دی تھی کہ اگر وہ قسم کھائے کہ وہ شادی نہیں کرے گا تو اس سے نکاح جائز ہی مراد ہوگا، نکاح فاسد کرنے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اور اگر بیع میں قسم کھائی کہ وہ بیع نہیں کرے گا تو اگر بیع فاسد کر لیا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ مطلق بیع کا لفظ دونوں کو شامل ہے، بیع فاسد بیع صحیح کو، لیکن مطلق نکاح کا لفظ دونوں کو شامل نہیں ہے، یعنی مطلق نکاح جو ہے وہ نکاح صحیح اور نکاح فاسد کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ بیع اور نکاح میں فرق ہے۔ انہوں نے اس بنیاد پر یہ مسئلہ پیش کیا تھا
کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس سے صرف نکاح جائز مراد ہے، لیکن بئی میں ایسا نہیں ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں وَمَسْأَلَةُ الْيَمِينِ مَمْنُوعَةٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ، یہ جو قسم کا مسئلہ آپ نے دلیل میں پیش کیا ہے یہ بھی تو اسی طریقے پر ممنوع ہے، یعنی اس میں بھی تو یہی اختلاف پایا جاتا ہے. تو اختلافی مسئلہ دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اختلافی مسئلہ اتفاقی مسئلہ دلیل میں پیش کیا جاتا ہے. قسم کا مسئلہ بھی امام صاحب فرماتے ہیں اسی طرح ممنوع ہے ہمارے ہاں. میرے نزدیک تو اگر کوئی شخص قسم کھائے گا کہ وہ شادی نہیں کرے گا اور نکاح فاسد کر لیا تب بھی وہ حانث ہوگا امام صاحب کے نزدیک. تو یہ مسئلہ تو آپ کے نزدیک ہے نا کہ اگر وہ کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ نکاح نہیں کرے گا تو نکاح فاسد سے وہ حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. یہ مسئلہ آپ کے ہاں ہے، میرے ہاں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا یہ ممنوع مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، اس کو آپ دلیل میں پیش نہیں کر سکتے. اتفاقی مسئلہ پیش کریں تب دلیل مانیں گے تاکہ ہم اس کو مان لیں. جس مسئلے میں اختلاف ہے پہلے سے وہ آپ کیسے دلیل اس کو دلیل میں کیسے پیش کر سکتے؟ اس کو میں تو پہلے سے اختلاف ہے، دلیل ایسی پیش کرے جو ہمیں قائل کرے جس کو ہم مانیں. ومن زوج عبدا مدیونا معزونا له امرأة جاز والمرأة اسوة للغرماء في مہرها. فرماتے ہیں کسی شخص نے ایسے غلام کی شادی کروائی جس غلام پر بہت سارا قرضہ ہے، جس کو تجارت کی اجازت دی گئی تھی، اس کو عبد معزون کہتے ہیں. جس غلام کو آقا اجازت دے تجارت کرنے کی اس کو عبد معزون کہتے ہیں، یعنی اس کو اجازت دیا ہوا غلام، ایسا غلام جس کو تجارت کی اجازت ہے. لیکن بعض اوقات تجارت کرتے ہوئے نقصان ہو جاتا ہے تو پھر غلام کے سر پر قرضے بھی آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آقا نے اپنے ایسے غلام کی جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی تھی اور پھر وہ مقروض ہو گیا، تو اس مقروض غلام کی شادی کروائی کسی عورت سے، تو فرماتے ہیں کہ یہ شادی جائز ہوگی. کسی باندی سے کسی عورت سے شادی کروائی تو یہ شادی درست ہوگی. والمرأة اسوة للغرماء فی مہرها، اور عورت اپنے مہر میں قرض داروں کے برابر ہوگی. کیا مطلب؟ عورت بھی انتظار کرے گی کہ جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تو مجھے مہر ملے گا. وہ ایسا نہیں کر سکتی پہلے مجھے مہر دو بعد میں پھر آپ قرضے دینا، نہیں. جب مال آئے گا قرض داروں کے قرضے ادا ہوں گے تو اس وقت اس کو مہر ملے گا. یہ برابر کی شریک ہے قرض داروں کے ساتھ اپنے مہر کے معاملے میں، کیونکہ مہر بھی ایک قرضہ ہے، تو ان لوگوں کا بھی قرضہ ہے اور اس عورت کا بھی قرضہ ہے. تو لہٰذا یعنی بیوی کا بھی قرضہ ہے، مہر اس کے ذمہ اب قرض ہے، تو لہٰذا مہر بھی قرضہ ہے اور باقی بھی قرضے ہیں، تو لہٰذا سب برابر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پہلے دو باقیوں کو بعد میں دیکھو، تو لہٰذا سب برابر ہوں گے. تو بہرحال اس مسئلے میں عورت جو ہے وہ اپنے مہر کے معاملے میں باقی قرض داروں کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی. برابر کی شریک کی صورت آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص پر غلام پر مثال کے طور پر قرضہ ہے 3 بندوں کا، ہر شخص کا قرضہ 1 لاکھ ہے، تو 3 لاکھ غلام پر قرضہ ہے. اب جب غلام نے شادی کی تو 1 لاکھ روپے مہر رکھا، تو اب 1 لاکھ مہر ہو گیا اور باقی 3 قرض دار ہو گئے. اس غلام کو جب بیچا گیا تو 2 لاکھ روپے اس کے ملے. اب یہ 2 لاکھ کس کو دیے جائیں گے؟ تو فرماتے ہیں سارے برابر کے شریک ہے، عورت بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک ہے. عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے 1 لاکھ روپے دو باقی قرض داروں میں تقسیم کرو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 2 لاکھ میں سے ہر قرض دار کو 50,000 ملے گا تو 1.5 لاکھ ہو جائے گا، باقی 50,000 جو بچ جائے گا وہ عورت کو مل جائے گا. تو اس طرح سب کو برابر ملے گا. جب غلام کو بیچا جائے گا تو سب کو برابر حق ملے گا. باقی جو 50,000 عورت کے بچ جائیں گے یا باقی قرض داروں کے بچ جائیں گے وہ غلام سے لیے جائیں گے آزاد ہونے کے بعد. جب غلام آزاد ہوگا تب اس سے مطالبہ ہوگا. بہرحال فرماتے ہیں کہ
ومعناه إذا كان النكاح بمهر المثل ووجه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره. فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ جب کسی عورت کے ساتھ غلام کا نکاح کر دیا جائے مہر مثلی کے بدلے میں، تو اب اس کا سبب کہ عورت باقی قرض داروں کے ساتھ شریک ہوگی قرضے میں، اس کا وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو مولا ہے وہ اس غلام کا مالک ہے اور اس کو ولایت آقا کی ولایت حاصل ہے. جب اس کو ولایت حاصل ہے اور اس نے اس کی شادی کرا دی، نکاح کرا دیا، تو لہٰذا اب یہ نقصان کی بھرپائی، یہ مہر جو ہے وہ آقا کے ذمے ہوگا اور اس غلام کو بیچا جائے گا. علامہ نذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ اس بات کو ہم ذکر کریں گے کہ غلام کے نکاح کا جو مالک ہے وہ آقا ہوتا ہے. تو لہٰذا جب آقا نے غلام کا نکاح کروا دیا تو اب یہ ہے کہ وہ مہر غلام پر لازم ہو گیا، کیونکہ آقا مالک ہے. جب آقا نے نکاح کروا دیا تو غلام کا نکاح ہو جائے گا، کیونکہ غلام کی نکاح کا مالک آقا ہوتا ہے. جب نکاح ہو گیا تو اب اس نکاح کے بعد جو مہر لازم ہوگا وہ غلام پر لازم ہو جائے گا، لیکن وہ آقا کے حق میں ظاہر ہوگا، کیونکہ آقا کا یہ جو غلام ہوگا یہ بیچا جائے گا اس کے بدلے میں، کیونکہ آقا نے نکاح کروایا. لیکن جب غلام، اس پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ وَالنِّكَاحُ لَا يُلَاقِي حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالْإِبْطَالِ مَقْصُودًا، یہ اس سوال کا جواب ہے، اس اعتراض کا جواب ہے. وہ سوال اور اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا غلام کے نکاح کا مالک ہے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو غلام مقروض ہے اس پر لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا قرضہ ہے. لیکن جب آقا غلام کو کیا کرے گا، غلام کا نکاح کروائے گا، تو پھر عورت بھی قرض داروں کے ساتھ شریک ہو جائے گی. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ آقا نے قرض داروں کا حق مارا ہے، اس لیے کہ غلام پر پہلے قرض داروں کا حق تھا، اب آقا نے اس کا نکاح کروا کر بیوی کا حق بھی اس کے اوپر ڈال دیا. مثلا اگر غلام کی شادی نہ ہوتی اور غلام کو 2 لاکھ میں بیچا جاتا اور 3 قرض دار ہوتے، ہر قرض دار کا 1 لاکھ روپیہ ہوتا، تو ایسی صورت میں 2 لاکھ کے 3 حصے کیے جاتے، تو گویا کہ کوئی 70 ہزار روپے سب کو ملتے. لیکن جب بیچ میں عورت کو بھی شامل کر دیا نکاح کروا کر، تو اب سب کو 50 ہزار مل رہے. تو لہٰذا آقا نے غلام کی شادی کروا کر، غلام کا مالک ہے نکاح کا، لیکن یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آقا نے غلام کی جب شادی کروائے گا تو قرض داروں کا حق مارا جائے گا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے یہ قرض داروں کے حق کو باطل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، اور اس سے مقصود قرض داروں کا حق باطل کرنا نہیں تھا. قرض داروں کے حق میں کمی آئی ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں، اور وہ اس طرح کہ قرض داروں کا حق مال کے ساتھ ہے، غلام پر جو قرضہ ہے اس کے ساتھ قرض داروں کا حق ہے. اور نکاح جو ہے یہ آدمی کا اپنا حق ہوتا ہے، انسانیت کا حق ہوتا ہے. تو لہٰذا غلام پر جو مہر واجب ہوا ہے وہ اس حق کی وجہ سے ہوا ہے، آدمیت کی حق کی وجہ سے، وہ قرض داری کی حق کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے نکاح اس کی ایک ضرورت تھی، ایک مقصد تھا، تو اس کی وجہ سے جو قرض داروں کا حق باطل ہوا ہے وہ مقصوداً نہیں ہوا، جان بوجھ کر نہیں ہوا، بلکہ وہ تو آدمی کو ایک حق دیا ہے آقا نے، تو اس کے ضمن میں پھر قرض داروں کا جو حق ہے وہ بھی کیا ہو گیا، اس پر بھی زد پڑ گئی، اس میں بھی کمی آ گئی. فرماتے وَالنِّكَاحُ لَا يُلَاقِي حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالْإِبْطَالِ مَقْصُودًا، نکاح جو ہے یہ
قرض داروں کے حق کو باطل نہیں کرتا مقصوداً، جان بوجھ کر نہیں ہوتا، بلکہ ضمناً ان کے حق میں کمی آ جائے تو الگ بات ہے۔ الا انه اذا صح النکاح وجب الدین بسبب لا مرد له فشابہ دین الاستہلاک۔ فرماتے ہیں بہرحال جب نکاح صحیح ہو گیا، آقا نے جو غلام کا نکاح کروایا تھا جب وہ صحیح ہو گیا تو اب غلام پر مہر کا جو قرضہ ہے یہ واجب ہو گیا ہے ایک ایسے سبب کی وجہ سے جس کو ہم رد نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، لہٰذا مہر اس پر واجب ہو گیا اور مہر کا جو قرضہ ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ فشابہ دین الاستہلاک، تو یہ مہر دین استہلاک کے متشابہ ہو گیا، اس قرضے کے متشابہ ہو گیا جو قرضہ ہلاک ہو جاتا ہے غلام سے۔ مثال کے طور پر یہ ایسا ہو گیا کہ غلام کسی کا قرض دار ہے، کافی لوگوں کو اس پر قرضہ ہے، تو اب غلام کو بیچا جائے گا اور ان لوگوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی 3 لاکھ اس پر قرضہ ہے 3 بندوں کا، لیکن اب غلام نے ایسا کیا کہ کسی شخص کا 1 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے کا مال کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، ضائع کر دیا، تو لہٰذا اب یہ 1 لاکھ روپے بھی غلام کے ذمے آ گئے، تو لہٰذا یہ جب غلام کو بیچا جائے گا تو اس بندے کا بھی حق دیا جائے گا، یہ بھی ان قرض داروں کے ساتھ شریک ہو گیا، تو لہٰذا اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس بندے نے قرض داروں کا حق مار دیا، نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا۔ تو اسی طرح جو مہر ہے وہ بھی دین استہلاک کی طرح ہے، مقصد قرض داروں کا حق مارنا نہیں تھا، لیکن جب نکاح ہو گیا تو اب وہ بھی قرض داروں کے ساتھ شامل ہوگی۔ وصار كالمريض المديون اذا تزوج امرأة فبمہر مثلها اسوة للغرماء۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو غلام ہے یہ اس مریض کی طرح ہو جائے گا جو مقروض ہو لوگوں کا، تو جب بیمار اور مقروض آدمی شادی کرے کسی عورت کے ساتھ مہر مثلی کے بدلے میں تو وہ عورت باقی قرض داروں کے ساتھ شریک ہوگی اپنے مہر کے معاملے میں، یعنی جب یہ آدمی مرے گا تو اس کے میراث میں سے جو میراث بچے گی اس کو تقسیم کیا جائے گا قرض داروں پر، جتنے قرض دار ہوں گے، اگر 3 قرض دار ہے تو 3 حصے کیے جائیں گے، 4 ہے تو 4 کیے جائیں گے، لیکن جب مریض نے شادی کر لی تو اب 3 قرض دار ہو جائیں گے، ایک ساتھ میں اس کی بیوی ہو جائے گی، تو 4 حصے کیے جائیں گے اور چاروں کو حصہ دیا جائے گا برابر برابر، لیکن اگر وہ شادی نہ کرتا تو 3 قرض داروں کو ہی اس کا میراث ملتا۔ تو اسی طرح یہ غلام بھی ہے، یہاں پر بھی جب اس کا نکاح آقا نے کروا دیا تو اب اس کو جب بیچا جائے گا تو اس کا جو ثمن ہے اس میں اس کی بیوی بھی شریک ہوگی بطور مہر کے، باقی جو رقم بچ جائے گی بعد میں لوگوں کی، قرض داروں کی اور مہر کی، وہ غلام کے ذمے ہوگی، جب یہ آزاد ہوگا تب اس سے مطالبہ کیا جائے گا اس کا۔ اور یہ فرماتے ہیں وَمَنْ زَوَّجَ عَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُبَوِّئَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَلَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ مَتَى ظَفَرْتَ بِهَا وَطَأْتَهَا۔ فرماتے ہیں جو شخص اپنی لونڈی کی شادی کروائے تو اس شخص پر واجب نہیں ہے کہ وہ لونڈی کو گھر بھی دے شوہر کے لیے، یعنی اس کو الگ سے کمرہ دے کہ جب اس کا شوہر آئے تو وہاں پر صحبت کرے، تو آقا کے ذمے نہیں ہے لونڈی کو کمرہ دینا الگ سے۔ وَلَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى، شادی ہونے کے بعد بھی، جب لونڈی کی آقا شادی کرائے اس کے بعد بھی وہ لونڈی آقا کی خدمت کرے گی، اور جس بندے سے شادی کروائی گئی ہے یقال للزوج، اس باندی کے شوہر سے کہا جائے گا کہ متی ظفرت بها وطأتها، جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ لونڈی کو فارغ پاؤ یا آپ کو لگے آقا گھر میں نہیں ہے، اب لونڈی کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی خدمت نہیں ہے، وہ فارغ ہے، فری ہے، تو فرمایا کہ متی ظفرت بها، جب بھی آپ موقع پاؤ، وطأتها، آپ اس کے ساتھ صحبت کر لیا کرو۔ لأن حق المولا فی الاستخدام باق، اس لیے کہ شادی کے بعد بھی آقا کا حق خدمت لینے میں باقی ہے، لونڈی سے خدمت کروانا، گھر کی خدمت وغیرہ کروانا، یہ حق اب بھی آقا کو حاصل ہے شادی کروانے کے بعد بھی۔
वत्तबवीयतु इब्तालुन लहू, और लौंडी को अलग से कमरा देना, घर देना, ये उस हक़ को बातिल कर देगा, इसलिए कि फिर वो उस घर में रहेगी, वहीं पर शौहर के साथ रहेगी, तो यहाँ की खिदमत कैसे करेगी। इसलिए आका की ज़िम्मे नहीं है कि उसको घर दे, यानी वाजिब नहीं है। फ़इन बव्वअहा मअहू बैतन, लेकिन अगर आका उस लौंडी को घर दे दे, फलहन नफ़का, तो फिर उस औरत को नफ़का भी मिलेगा और रहने की जगह भी मिलेगी। लेकिन अगर घर ना दे तो फिर ये ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आका ने लौंडी को घर दिया शौहर के साथ, तो ऐसी सूरत में तो उस लौंडी का जो नफ़का है और जो रिहाइश है वो उसके शौहर के ज़िम्मे लाजिम होगी। इल्ला फला, लेकिन अगर आका ने उसको अलग से घर नहीं दिया रहने के लिए शौहर के साथ, तो ऐसी सूरत में उस लौंडी का जो ख़र्चा है और जो रिहाइश है वो आका के ज़िम्मे लाजिम होगी। लअन्न नफ़क़त तुक़ाबिल इहतिबास, इसलिए कि जो औरत का ख़र्चा लाजिम होता है वो इहतिबास की वजह से होता है, अपने पास रखने की वजह से होता है। तो लिहाजा जब लौंडी इसके पास रहेगी ही नहीं, आका के पास रहेगी, उसके घर की खिदमत करेगी, तो फिर ख़र्चा भी आका पर होगा। लेकिन अगर आका ने अलग से घर दे दिया और वहाँ पर शौहर के साथ रहती है, तो फिर शौहर पर जो है वो ख़र्चा। और वलौ बव्वअहा बैतन सुम्मा बदअ लहू अन यस्तख़दिमहा लहू ज़ालिक, फरमाते हैं कि अगर मौला ने, आका ने बांदी को घर दिया रहने के लिए, यानी अपने शौहर के साथ रहने के लिए उसको अलग से घर दिया, फिर उसके बाद आका को ये ख़्याल आया कि उसको अपनी बांदी से खिदमत लेनी चाहिए, उसकी राय तब्दील हो गई, उसकी राय ये बन गई कि नहीं, मैं बांदी को इधर ही रखूँगा, अपनी खिदमत लूँगा उससे, क्योंकि जब शौहर के अलग घर में रहेगी फिर तो आका की खिदमत नहीं कर सकेगी। तो पहले तो उसने घर दिया, लेकिन बाद में उसके राय तब्दील हो गई और उसने कहा कि मैं उससे खिदमत लूँगा। लहू ज़ालिक, फरमाते हैं कि आका को ये इजाज़त है, ये हक़ हासिल है कि एक मरतबा घर देने के बाद दोबारा उससे खिदमत ले सकता है, यानी दोबारा घर वापस ले सकता है उससे, उसको कहे कि यहाँ वापस आ जाओ, मेरी खिदमत कर। और शौहर से कहा जाएगा कि जब आपको मौका मिले आप सोहबत कर लिया करें। फरमाते हैं लिअन्नल हक़्क़ बाक़िन लिबक़ाइल मिल्की, इसलिए कि आका का हक़ जो है वो अभी तक बाकी है, इसलिए कि बांदी अभी तक आका की मिल्कियत में है। जब तक मिल्कियत बाकी है आका की, तो आका का हक़ भी बाकी है। जब आका चाहेगा अपना हक़ वापस तलब कर सकता है। तो पहले घर दिया था, अपना हक़ छोड़ा था, लेकिन जब राय तब्दील हो गई तो अपना हक़ वापस ले सकता है, मुतालबा कर सकता है। फ़ला यसक़ुतु बित्तबविय्या, फरमाते आका का हक़ बाकी है इसलिए कि मिल्कियत बाकी है, तो घर देने की वजह से ये मिल्कियत ख़त्म नहीं होगी, यानी सिर्फ बांदी को घर देने से ये मिल्कियत ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि अभी तक बांदी आज़ाद नहीं है, इसलिए घर दे भी दिया तो भी मिल्कियत ख़त्म नहीं होगी, वो वापस आका उसको वापस कर सकता है कि वापस आ जाओ, खिदमत करो। कमा ला यसक़ुतु बिन निकाह, फरमाते हैं जैसे निकाह के साथ जब बांदी निकाह कर ले आका की इजाज़त से, तो निकाह के साथ आका की मिल्कियत ख़त्म नहीं होती, इसी तरह घर देने के साथ भी आका की मिल्कियत ख़त्म नहीं होगी, मिल्कियत बाकी है। तो जब तक मिल्कियत बाकी है, आका की जो मर्ज़ी है, चाहे खिदमत ले चाहे तो अलग कर दे। क़ाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़करा तज़वीज अल-मौला अब्दहु व अमतहु व लम यज़कुर रज़ाहुमा व हाज़ा यरजिउ इला मज़हबिना इन्न लिल-मौला इजबारहुमा अला निकाह व इंद शाफ़ी ला इजबार फ़िल अब्द व हुवा रिवायतुन अन अबी हनीफ़ा। फरमाते हैं कि ये पीछे आप मसाइल देखें, इबारत देखें मतन की, वमन ज़व्वज अब्दन, आका जो है वो ग़ुलाम की शादी करवाए, वमन ज़व्वज अमतहु, आका अगर अपनी बांदी की शादी करवाए। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि साहिब मतन यानी इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाह ने
جب بھی شادی کا ذکر کیا باندی یا غلام کے تو یہ ذکر کیا کہ مولا جو ہے وہ اپنے غلام یا باندی کی شادی کروائے، صرف یہ ذکر کیا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ آقا غلام اور باندی کی شادی کروائے ان کی رضامندی سے، ان کی رضامندی کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ ذکر کیا کہ آقا باندی اور غلام کی شادی کروا سکتا ہے اپنی اجازت سے، اور غلام اور باندی جب شادی کریں گے تو بھی آقا کی اجازت ضروری ہے، لیکن اس پورے باب میں اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے کہ باندی اور غلام کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ صاحب متن نے یہ ذکر کیا ہے کہ مولا جو ہے وہ غلام اور باندی کی شادی کروائے، لیکن ان کی رضامندی کا ذکر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اصل میں یہ متن اور یہ عبارت ہمارے مذہب کی طرف لوٹتی ہے، ہمارے مذہب کی تائید کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ آقا کو حق حاصل ہے غلام اور باندی دونوں پر حق کے اجبار۔ حق کے اجبار کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی غلام اور باندی کی شادی آقا کروا سکتا ہے، تو نکاح اجبار علی النکاح یہ حق آقا کو حاصل ہے غلام اور لونڈی کے بارے میں، یہ ہمارا مذہب ہے۔ تو اس لیے امام محمد رحمہ اللہ نے ہمارے مذہب کے مطابق ہی مسائل ذکر کیے ہیں، اور غلام اور باندی کی شادی کروانے کا ذکر کیا ہے کہ آقا ان کی شادی کروا سکتا ہے، ان کی رضامندی کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک آقا کو ولایت اجبار حاصل ہے کہ وہ زبردستی شادی کروا سکتا ہے باندی کی اور غلام کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں باندی میں تو ولایت اجبار حاصل ہے آقا کو، لیکن غلام میں ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، اور ایک روایت امام ابو حنیفہ سے بھی یہ ہے کہ امام صاحب سے بھی ایک روایت یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کو باندی کے بارے میں ولایت اجبار حاصل ہے، لیکن غلام کے بارے میں معاملے میں ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک ولایت اجبار حاصل ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ آدمی کی خصوصیات میں سے ہے، آدمی کے خاص حقوق میں سے ہے، اور غلام آقا کی ملکیت ہے، آقا کا مال ہے، تو غلام آقا کی ملکیت ہے اس حیثیت سے کہ وہ آقا کا مال ہے، لیکن آقا اس کے نکاح کروانے کی ملکیت نہیں رکھتا۔ آقا کو یہ اور مولا کو یہ ملکیت اور یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اس کا جہاں چاہے نکاح کروائے اس کی رضامندی کے بغیر۔ آقا غلام کا مالک ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس کا مال ہے، اس نے خریدا ہے یا اس کو ملا ہے غنیمت میں، لیکن آقا کو یہ ملکیت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کا نکاح کروائے، اس لیے کہ نکاح کرنا یہ آدمی کی خصوصیات میں سے اور اس کے خاص حقوق میں سے ہے، اس لیے یہ حق اسی کو حاصل۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح جو ہے یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے اور خاص حقوق ہے، تو لہٰذا بے شک مولا غلام کا مالک ہے، لیکن وہ مال کے اعتبار سے ہے، اتنا حق مولا کو نہیں ہے کہ وہ اس کا نکاح بھی کروائے، اس کے خاص حقوق کا حق بھی ہم مولا کو دے دیں، اتنا حق ہم مولا کو نہیں دے سکتے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ بخلاف باندی کے، باندی کی ولایت اجبار مولا کو اس لیے حاصل ہے کہ مولا جو ہوتا ہے وہ باندی کا مالک ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے، اور نکاح سے اس کا یہ حق ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ باندی کا نکاح کروائے گا تو یہ حق ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم آقا کو اس معاملے میں، باندی کے معاملے میں حق دیتے ہیں کہ ایک حق اس کو حاصل ہے خود تو وہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے، تو اس لیے باندی کا تو وہ مالک ہے، اس کا وہ نکاح کروا سکتا ہے اس کی رضامندی کے بغیر، لیکن غلام کا نہیں کروا سکتا۔ ولانا ہمارے نزدیک ہماری دلیل یہ ہے کہ
نکاح کروانے سے اصل مقصد یہ ہے کہ آقا اپنی ملکیت اور اپنے مال کو درست رکھنا چاہتا ہے، صحیح رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ نکاح کروانے سے غلام جو ہے وہ زنا سے محفوظ رہے گا، اور زنا جو ہے یہ ہلاکت کا اور نقصان کا سبب ہے۔ اس وجہ سے ہم آقا کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اس کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی کروا سکتا ہے، کیونکہ غلام اس کا مال ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے مال کی جس طرح چاہے حفاظت کرے اور اصلاح کرے۔ تو اب جب اس کو نظر آئے گا کہ یہ کس غلط کاموں میں پڑ جائے گا، اس لیے اگر وہ اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے، اپنے مال کو ہلاکت سے اور نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اور غلام میں ہلاکت یہ ہے کہ زنا، کیونکہ زنا جو ہے اس سے وہ ہلاک ہو جائے گا، نقصان ہوگا۔ اسی وجہ سے مولا جو ہے وہ غلام کا بھی مالک ہے، اور اس کو ولایت اجبار حاصل ہے نکاح کے معاملے میں، باندی پر قیاس کرتے ہوئے کہ جس طرح باندی کے معاملے میں اس کو ولایت اجبار حاصل ہے تو غلام کے معاملے میں بھی اس کو حاصل ہے۔ باقی وہ غلام جو مکاتب ہو یا وہ باندی جو مکاتبہ ہو، جس سے ایگریمنٹ ہوا ہو کتنے پیسے کما کر لائے، تو وہ آزاد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا نکاح غلام ان کی رضامندی کے بغیر نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ ان دونوں میں کچھ نہ کچھ آزادی آ گئی ہے۔ جب کچھ نہ کچھ آزادی آ گئی ہے ایگریمنٹ کی وجہ سے، تو اب شادی میں اور نکاح میں ان کی رضامندی کیا ہے، ضروری ہے۔ تو کتاب کو دیکھ کے فرماتے ہیں وَلَوْ بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَن يَسْتَخْدِمَهَا لَهُ ذَلِكَ، فرماتے ہیں اگر آقا نے باندی کو گھر دیا، پھر اس کی رائے بدل گئی کہ وہ باندی سے خدمت لے، لہو ذالک، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خدمت لے۔ لأن الحق باق لبقاء الملک فلا يسقط بالتوبیہ كما لا يسقط بالنکاح، فرماتے ہیں اس لیے کہ آقا کا حق باقی ہے، اس لیے کہ ملکیت باقی ہے، تو صرف گھر دینے کی وجہ سے ملکیت ختم نہیں ہوتی جیسے کہ نکاح کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ قال رضی اللہ عنہ ذکر تزویج المولا عبدہ وامتہ ولم یذکر رضاہما، فرماتے ہیں کہ مصنف یعنی امام محمد رحمہ اللہ نے غلام اور باندی کی شادی کروانے کا ذکر کیا ہے کہ مولا غلام اور باندی کی شادی کروا سکتا ہے، اور غلام اور باندی کی رضامندی کا ذکر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمارے مذہب کی طرف لوٹتی ہے، ہماری مذہب کی تائید ہوتی ہے اس سے۔ لأن للمولا اجبارہما علی النکاح، اس لیے کہ ہمارے نزدیک مولا کو ولایت اجبار حاصل ہے ان دونوں پر نکاح کے معاملے میں۔ وعند الشافعی لا اجبار فی العبد، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے معاملے میں تو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ وہو روایت عن ابی حنیفہ، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، ایک رائے ان سے یہ بھی منقول ہے۔ لأن النکاح من خصائص الآدمیہ، اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ انسان اور آدمی کی خصوصیات میں سے ہے۔ والعبد داخل تحت ملک المولا، اور غلام جو ہے یہ مولا کی ملکیت کے تحت آتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ مولا کا مال ہے۔ فلا یملک انکاحہ، لیکن مولا اس کے نکاح کرنے کا مالک نہیں ہے، وہ صرف اس حیثیت سے غلام کا مالک ہے کہ وہ اس کا مال ہے، لیکن اس کے خاص حقوق کا مالک غلام آقا نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اما، بخلاف باندی کے، لأنہ مالک منافع بضعها، اس لیے کہ غلام مولا جو ہے وہ باندی سے صحبت کرنے اور اس سے منافع حاصل کرنے کا بھی مالک ہے۔ فیملک تملیکہا، تو لہٰذا وہ اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے اس حق کا کسی دوسرے کو مالک بنا دے۔ تو باندی میں ولایت اجبار حاصل ہے، غلام میں حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے خاص حقوق کا ضیاع لازم آتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ولانا، ہماری دلیل یہ ان الانکاح اصلاح ملکہ، لأن فيه تحسینہ عن الزنا الذی هو سبب الہلاک والنقصان، ہمارے نزدیک نکاح جو ہے اس سے مقصود اپنی ملک کی، اپنے مال کی اصلاح کرنا ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے میں آقا غلام کو زنا سے بچانا چاہتا ہے جو کہ ہلاکت اور نقصان کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے مولا جو ہے وہ غلام کی پر بھی ولایت اجبار کا حق رکھتا ہے باندی پر قیاس کرتے ہوئے، جس طرح باندی میں اس کو ولایت اجبار کا حق ہے، بخلاف مکاتب اور مکاتبہ کے، یعنی مکاتب غلام اور مکاتبہ باندی کے، لأنہما التحقا بالاحرار،
یا بالاحرار، اس لیے کہ وہ دونوں آزاد بندوں کے ساتھ ملحق ہو گئے ہیں، یعنی ان میں کچھ آزادی آ گئی ہے تصرف کرتے ہوئے، تصرف کے اعتبار سے، یعنی وہ اپنے ذات میں اب تصرف کر سکتے ہیں، ان میں آزادی آ گئی ایگریمنٹ کی وجہ سے۔ فیشترط رضاہما، اس لیے نکاح کے معاملے میں ان دونوں کی رضامندی بھی شرط اور لازمی قرار دیا گیا ہے، اس لیے آقا ان کی شادی بغیر ان کی اجازت کے نہیں کروا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین